السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے دوسرے رقم کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں تو کہہ دے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال انہیں پڑھ سناتا ہوں. پڑھ سناتا ہوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے تھے ذوالقرنین کے بارے میں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے. نہ صرف بلکہ ہم نے اس کو زمین پر قوت عطا کی بلکہ ہم نے وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، تمام اسباب بھی مہیا کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَّبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راہ کے درپے ہو گیا، یعنی کہ ایک راستے کی پیروی کرنے لگ گیا. یہاں تک کہ یعنی کہ ایک ہی راستے پر سفر کرنے لگ گیا، ایک ہی سفر راستے پر چلنے لگ گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، یعنی کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے وہاں پر پہنچ گیا. اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروق ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش، کوئی بہترین راستہ اختیار کرے. جواب دیا کہ جو ظالم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے. اس سے ذوالقرنین نے جواب دیا جو ظالم کرے گا ہم بھی اب اس کو سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ اسے پھر سے سخت ترین عذاب دے گا. یہاں ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے، کیونکہ وہ میرے کام میں بھی آسانی ہو جائے گی کہ اگر وہ سیدھے راستے پر آ گئے. یسرا، ہاں ہم اس کو اپنے لیے بھی آسانی کہیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا. ایک راہ وہاں پہ جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا وہاں پر گئے، اور پھر دوسری راہ کون سی تھی؟ دوسرے راستے کی پیروی کرنے لگے، دوسرے راستے پر چل پڑے. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا، پہلے سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا، اب سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا، اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی پردہ اور اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے، ہم نے اس کے آس پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا، حضرت ذوالقرنین جہاں جہاں بھی جاتے تو وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی راہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں لوگوں کو وہاں کے ان لوگوں کو لازمی بتایا کرتے تھے. اور یہ جہاں پر وہ گئے تھے وہاں کے لوگ تقریباً وحشی، نیم وحشی جیسے ہی لوگ تھے. جب آپ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچے وہاں دیکھا کہ ایک بستی آباد ہے، لیکن وہاں کے لوگ بالکل نیم وحشی جیسے ہیں. نہ وہ مکانات بناتے ہیں اور نہ وہاں کوئی درخت ہے. سورج کی دھوپ سے پناہ دیتے ہوئے کوئی چیز وہاں انہیں نظر نہیں آتی ہے. ان کے رنگ سرخ تھے اور ان کے قد پست تھے. عام خوراک ان کی مچھلی تھی. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کے وقت وہ پانی میں چلے جایا کرتے تھے اور غروب ہونے کے بعد جانوروں کی طرح ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے. قتادہ کا قول ہے کہ وہاں تو کچھ اگتا نہ تھا. سورج کے نکلنے کے وقت وہ پانی میں چلے جاتے اور زوال کے بعد دور دراز اپنی کھیتیوں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے. اور سلمہ کا قول ہے کہ ان کے کان بڑے بڑے تھے اور اوڑھ لیتے. اب ایک اوڑھ لیتے، ایک بچھا لیتے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے کان تھے. یعنی کہ عجیب قسم کے وہ لوگ تھے، کہ وحشی حبشی تھے. اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہاں کبھی کوئی مکان یا دیوار یا احاطہ نہیں بنا
سورج کے نکلنے کے وقت یہ لوگ وہاں وہاں لوگ پانی میں گھس جاتے. وہاں کوئی پہاڑ بھی نہیں تھا. پہلے کسی وقت ان کے پاس ایک لشکر پہنچا تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو سورج نکلتے وقت باہر نہ ٹھہرنا. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو رات ہی رات یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ ہڈیوں کے چمکیلے ڈھیر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پہلے ایک لشکر آیا تھا، سورج کے نکلنے کے وقت وہ یہیں ٹھہرا رہا، سب مر گئے. یعنی کہ سورج وہاں سے نکلتا ہے تو اتنا سخت سورج کی تپش ہوتی ہے کہ جو جب سورج کے نیچے، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ سایہ، نہ درخت، نہ ہی ان کو ایسی کوئی گھر بھی نہیں تھے ان کے. تو جب وہ وہاں یہاں سورج کی تپش میں رہے تو وہ سب کے سب مر گئے، اور یہ سب کے سب ہڈیاں ہی رہ گئی ان کی. اور سب مر گئے، یہ ان کی ہڈیاں ہیں. یہ سنتے ہی وہ وہاں سے واپس ہو گئے. پھر فرماتا ہے کہ ذوالقرنین کی اس کے ساتھیوں کی کوئی حرکت، کوئی گفتار اور رفتار ہم کو پوشیدہ نہ تھی. وہ اس کا لاؤ لشکر بہت تھا، زمین کے ہر حصے پر پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمارا علم زمین اور آسمان پر حاوی ہے، ہم سے کوئی چیز مخفی یا چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ احوال بیان کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کے لشکر کا، جب اسے پوری زمین پر وہ گھوما اور چلا. یہ وہ رستہ گزر گیا یہاں سے ہو کر، وہ جب ذوالقرنین کا لشکر چلا گیا. پھر ثم اتبع سببا، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، پھر سے ایک اور سفر پر نکل گیا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے ادھر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میری پروردگار نے جو کر رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت اور طاقت سے میری مدد کرو. میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب، ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. توقع یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. اس دیوار کے اندر جب وہ دیوار بنا دی گئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب اس دیوار کے اندر پگھلا ہوا تانبا گرا دو. پھر ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے یاجوج ماجوج میں، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں. کہا کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں دھنستے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر کے لے آئیں گے. یعنی کہ انہوں نے بھی قیامت کی اس نشانی کا ذکر کر دیا ذوالقرنین نے بھی، کہ ہم سب کے سب کو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں. چپ وہ ایک پردے میں انہوں نے آنکھوں کے آگے ایک پردہ ڈال رکھا تھا، اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے، سچ کو سن بھی نہیں سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں میرے سوا وہ میرے غلاموں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھ لے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے جس کے اعمال ایسے ہیں؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات سے کفر کیا تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی مہمانی کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس جگہ کو کبھی بھی نہ بدلے گا، اس جنت کو کبھی نہ بدلے گا ان کے لیے۔ کہہ دے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، یہ سمندر پورا کا پورا سیاہی بن جائے، تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مد میں لائیں، یعنی کہ ایسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں سیاہی بنا کر، تو تب بھی اللہ میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اعلان کر دے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے، یہ سب کا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی وہ شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ اپنے رب کائنات کی عبادت کرتا ہی رہے۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آغاز سورہ مریم کا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، جس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی تھی اس محراب کے اندر کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر سے سفید بالوں کی شعلے اٹھ رہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ سر سے شعلے اٹھنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو ناگوار گزرتی ہیں اور مشکل ہوتا ہے باتوں کو برداشت کرنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کی شعلے اٹھ رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سفید بال چمکتے ہیں، تو چمک رہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی پانچ ہے، تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے پاس سے مجھے وارث عطا کر، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے اپنا مقبول ترین بندہ بنا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کو ابھی بچہ آیا نہیں، لیکن اس کو پھر بھی اس کے لیے دعا کی کہ اس کو مقبول ترین بندہ بنا لینا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اسمہ یحییٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، زکریا علیہ السلام کو، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا نام خود سلیکٹ کیا، خود چوز کیا، اور ان کو بتایا کہ اس کا نام زکریا ہے، اور اس سے پہلے میں نے کسی کو زکریا کا نام نہیں دیا۔ قال ربی ان یکون لی غلام، انہوں نے کیا جواب دیا، حالانکہ اللہ سے دعا بھی اسی چیز کی کر رہے تھے۔ پھر ایک تعجب اور ایک پریشانی سی ہوئی، انہوں نے کیا سوال کیا، انہوں نے زکریا کہنے لگے، میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی پانچ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعیف عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے کہ ایسے بانجھ سے اور ایسے بوڑھے سے بچے کو پیدا کر دینا، تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، جب تو خود بھی کچھ نہ تھا تو میں نے تجھے بھی تو آخر ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کو پیدا کرنا ایسے بالکل مشکل ہرگز نہیں ہے،
اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، بغیر والدین کی پیدائش کی۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بھی دکھانا مقصود، اور لوگوں کو بھی یہ دکھانا مقصود تھا کہ اگر بانجھ سے اور بوڑھے سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام میں سے بغیر باپ کی بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ ساری نشانیاں اوپر تلے اللہ تعالیٰ کے دینے کا مقصد لوگوں کو اس چیز کی، اس نشانی کے بارے میں بتا دینا تھا، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخوبی واقف ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رب اجعلنی آیتا، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے، کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود تو بالکل درست ہونے کے بھی 3 دن تک کسی شخص سے بات چیت نہ کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت تھی کہ وہ 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکے، اور ان کی زبان بندی ہو گئی، وہ بات نہیں کر سکے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت و پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ گردن کش اور گناہگار نہ تھا، وہ گردن کو تکبر سے اٹھانے والا اور ظلم کرنے والا اور نافرمان اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور سلام علیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو، سلامتی ہے۔ اور سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ کو ترس ہے، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں تجھ سے بچ جاؤں، اور میں پاک باز ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا خبر پہنچانے والا ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں، زکیہ پاکیزہ۔ قالت مونس کے لیے ہے، تو کہنے لگی بھلا میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا، اور نہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت بہت ہی آسان ہے۔ ہم تو ایسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے، اور اپنی خاص رحمت سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم تجھے یہ بچہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس وہ حمل سے ہو گئیں، اور اسی وجہ سے یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، تاکہ لوگوں سے وہ دور چلی جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہاں پر تھی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی، حضرت مریم علیہ السلام کہاں پر تھی؟ شام میں؟ نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کہاں تھی؟ ان کی والدہ نے کیا ان کے لیے دعا کی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو کیا کرے گا؟ یاد ہے؟ حرم میں دے دیں گی ان کو، کون سے نظر مانی تھی نا انہوں نے۔ فلسطین والے علاقے میں تھی۔ منت
جی، کیا منت تھی ان کی کہ وہ کیا کرے گا ان کا بیٹا؟ وہ ان کو کہ وہ مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا. مسجد کے لیے وقف کر دیں کون گے. سی مسجد کے لیے؟ اور یہ فلسطین والی جو بیت المقدس کے لیے. جی ہاں، مسجد اقصیٰ کے لیے. تو وہاں پر ان کا حجہ تھا کہ وہ فلسطین یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کریں گی، اس کو، اس کی صفائی، اس کا خیال رکھنا اور اپنی زندگی کو اسی کے لیے وقف کریں گی. اللہ تعالیٰ کی رحم میں انہیں دے دیا تھا. تو بہرحال ان کا حمل ٹھہر گیا اور ان کا بچہ ان کے پیٹ میں آ گیا، تو وہ ایک دور کی جگہ پر جا کر رک گئی. پھر اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. تو پھر انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے وہ آئیں اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اس تکلیف سے مر گئی ہوتی، اور اس تکلیف سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، یا اس رسوائی سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی، کہ لوگ بھی مجھے بھول جاتے. لیکن لوگ بھی ان کو یاد رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ عام نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر یہ موجود ہیں، اور یہاں پر یہ اس کی خدمت کے لیے معمور ہیں، اور یہاں پر وہ ظاہر ہے ایک عبادت گاہ کے پاس موجود تھی. تو ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. عمران جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہ بہت بڑے عالم اور مفکر اور بہت بڑے دین کے بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے. تو ظاہر ہے ان کی نسبت سے بھی لوگ ان کو جانتے تھے، حضرت مریم کو. تو ایسا ہوا فناداها من تحتها الا تحزنی، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ تو زیادہ پریشان نہ ہو، اور تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس درخت کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ تو یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے، کسی انسان پر نظر پڑ جائے، تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. ان سے کیا کہا کہ تم کسی سے بات نہ کرنے کے لیے ایسا کہنا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. اکلم الیوم انسیا. دیکھیں کہ کتنی بڑی اہم بات ہے یہ، کہ اگر خاموشی اختیار کرنی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، خاموشی اختیار کرنا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ خاموشی اختیار کرنا. کہ بہت سے فتنوں سے، بہت سے پریشانیوں سے بچنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ خاموشی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا، ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ جو گود میں تیری بچہ ہے ہم اس سے کیسے باتیں کریں؟ تو ارشاد ہوا قال انی عبد اللہ. تو کیا ہوا؟ بچہ بول اٹھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بچہ بول اٹھا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، جب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی تھی تو ان پر بھی کہا گیا کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. کہ سلامتی کی دعا کتنی بڑی ہے، کہ ان کے زندہ ہونے پر، موت پر بھی، اور ان کے اللہ کی طرف واپس قیامت کے دن لوٹنے والے دن پر بھی سلامتی کی دعا کی گئی ہے. یعنی کہ وہ کسی خوف اور خطر میں اور کسی پریشانی میں نہیں ہوں گے، وہ غمگین نہ ہوں گے اپنے اعمال کی بدولت. ذالک عیسیٰ، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا.
یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اولاد اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو پھر میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور پھر یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، فویل للذین، بس کافروں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے ان کے لیے، اور اس بڑے دن کے عذاب کے آ جانے سے، جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جس دن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسمع بہم وابصر وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ وہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور وہ کام ہو جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے اور غفلت میں پڑے رہیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں، ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کوئی بھی ہم سے بھاگ نہ سکے گا اور نہ رک سکے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی بیان کر، بے شک وہ بڑی راستی اور بڑے راہ راست پر پیغمبر تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرے مہربان باپ، اے میرے پیارے باپ، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی ماننے میں بالکل میری ہی مان لیجیے، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف ہوں اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ میرے ابا، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں۔ یا ابتی انی اخاف، کیوں باز آ جائیں؟ شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ کا بہت بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، قَالَ، اس نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ ان کے باپ نے۔ اراغب، کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ ان آلہ ان آلہتی یا ابراہیم، کیا ہمارے الہوں سے روگردانی کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، کیا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، تو ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا، چلا جا مجھے چھوڑ کر۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور وہ مجھ سے حد درجے مہربان ہے، وہ مجھ پر بڑی مہربانی کیے ہوئے ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ بدعائی ربی شقیہ، میں اپنے رب سے دور نہ رہوں گا، اور وہ مجھے ضرور مہربانی عطا کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اسحاق علیہ السلام کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے لیے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، ہم نے ان کے ذکر کو بلند درجے کا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر۔ یہ ساری ذکر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ اپنے ان لوگوں سے ان ساروں کا ذکر کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کا بھی ذکر کر۔
جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی، دائیں طرف سے آواز دی، بلایا، اور راز گوئی کرتے ہوئے ہم نے اسے قریب کر لیا، ان کے سرگوشی کرتے ہوئے جیسے کرتے ہیں، اور اپنی خاص مہربانی سے اسے اس کے بھائی کو نبی بنا کر نبی بنا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی کو بھی نبی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا بھی ایسا تھا، تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی مقرر کیا گیا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑے ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا رہتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول ترین انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسا، اب ادریس علیہ السلام کا بھی قصہ بیان ہو رہا ہے کہ ادریس کا بھی قصہ بیان کر، بے شک وہ بھی سچا نبی تھا، نیک اور سچا تھا، ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا، یہی ہیں وہ انبیاء جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور راہ پانے والے اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے تھے، نہ صرف سجدے کرتے بلکہ گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ جہاں جہاں سجدہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سجدے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی، پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ تو یہاں پر واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں ان کی وہ بہت برا کر رہے ہیں، ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہی ہے، وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات، کوئی فضول بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، یہ ہے جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں سے انہیں بناتے ہیں، اپنے بندوں میں سے صرف متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنت کا وارث بناتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے کسی بھی بات کو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ رب ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ سب اس نے تخلیق تو کیا، اور سب کا سب وہی رب ہے، تو اسی کی بندگی کیا کر اور اس کی عبادت پر جمع رہ، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ